مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد ہے کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اس کے بعد فحسن اسلامہ، پھر اس کا اسلام اچھا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اس نے اچھی کارکردگی دکھائی، تو اللہ تبارک و تعالی گزشتہ تمام گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا اضافی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس 10 گنے کو بڑھا کر 700 درجہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گناہ کے بدلے میں 1 گناہ یا اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے تو اللہ معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ و استغفار کرنے والے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو بھی لکھ دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی لکھتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، کرامن کاتبین کے ذریعے سے۔ اور جو ایک نیکی کا ارادہ کرے، اب تک اس نے نیکی پر عمل نہیں کیا، صرف ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ایک نیکی، کامل نیکی لکھ دی جاتی ہے صرف ارادہ کرنے پر۔ اگر پھر وہ اس نیکی کو، اس عمل کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 اور پھر 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ جتنا انسان کا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتبار سے اس کی نیکی کو بڑھا چڑھا کر اس کو ثواب عطا کریں گے۔ اور اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر کیا نہیں، گناہ کا ارادہ تو کیا کہ میں گناہ کروں گا، لیکن پھر گناہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہ کرنے پر بھی اس کو ثواب عطا کریں گے کہ تم نے گناہ کا ارادہ تو کیا لیکن گناہ کیا نہیں، اس پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اس نے اس گناہ کو کر دیا تو 1 گناہ کے بدلے میں 1 گناہ ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ذات ہے، شکور ذات ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکی عطا فرماتے ہیں، 700 کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 1 گناہ کے بدلے میں 1 ہی گناہ دے دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ انسان پر ظالم ہوتا، جیسے 1 نیکی کے بدلے میں 700 نیکی، تو 1 گناہ کے بدلے میں 700 گناہ، ایسا نہیں ہے۔ گناہ 1 کرو گے تو اس کی سزا بھی 1 مرتبہ ملے گی، تو لکھ دیا جائے گا 1 سے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس بندے کی مثال جو برا عمل کرتا ہے پھر اس کے بعد نیک عمل کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے اوپر ڈال بنی ہوئی ہے، اور ڈال اتنا سخت ہے کہ اس نے اس کے گردن کو مروڑ دیا ہے سختی کی وجہ سے۔ لیکن جب ایک جیسے آپ زنجیر دیکھتے ہیں، ایک بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے، زنجیروں میں، گناہ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، جو ہی وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے تو وہ زنجیریں کھلنا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک وہ زنجیر کھل کر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو سمجھ لو کہ وہ جکڑا ہوا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا جسم جکڑا ہوا ہے، نہ کام کرنے کا دل کرتا ہے، نہ نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ گناہوں کے زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب زنگ دل پر لگ جاتا ہے تو کسی نیک عمل کا کرنے کا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ نیک عمل کر لوں۔ لیکن جب انسان نیکی شروع کر دیتا ہے، نیک عمل شروع کر دیتا ہے، تو انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، اتنا کھل جاتا ہے کہ اس کو اس گناہ کے بوجھ کا اثر تک محسوس نہیں ہوتا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقص علی المنبر، اللہ کے نبی ممبر پر بیان فرما رہے تھے
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرا کہ قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس بات سے ڈرتا ہے کہ کل مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ چوری ہو، ڈکیتی ہو، رشوت ہو، سود ہو، فلان ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر خوف آتا ہے، یار میں نے یہ کام کیا، مجھے ایک دن اللہ کے پاس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو جو اس بات سے ڈرا کہ مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ دل کے اندر کسی کا اگر خوف ہو، جنتان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے 2 جنت تیار کر رکھے، ایک جنت نہیں 2 جنت تیار کی۔ ابو درداء نے کہا اللہ کے نبی اگرچہ وہ آدمی زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی اس کے لیے 2 جنت ہیں، یعنی زنا کرے اور چوری کرے لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، چوری کرنے کے بعد بھی دل کے اندر خوف آ گیا، اگر مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے کیوں یہ ایسا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے پھر یہی آیت پڑھی کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغات ہیں، 2 جنت ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے پھر بھی اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر تیسری مرتبہ یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَقُلْتُ ثَالِثًا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے پھر بھی اس کے لیے 2 جنت ہیں، شرط ہے کہ اس کے دل کے اندر خوف ہو، اللہ کا خوف ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدرداء، ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو تب بھی وہ بندہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے 2 باغات ہیں اور 2 جنت ہیں۔ شرط ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، یعنی گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے ایک دن ضرور پیش ہونا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آدمی کے دل کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بندہ مومن ہے، کون سا بندہ؟ گناہ کرنے کے بعد دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے میں نے کیوں کیا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ جس آدمی کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا، وہ مسلمان ہے اور پکا مومن ہے۔ انسان گناہ سے تو بچ نہیں سکتا ہے نا انبیاء کے علاوہ، لیکن جس آدمی نے نیکی کی اس کو خوشی محسوس ہو، گناہ کر کے اس کو بے چینی محسوس ہو، سمجھ لو کہ مومن ہے، سمجھ لو کہ کیا ہے، مسلمان ہے، تبھی اس کو گناہ کرنے کے بعد بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر ایک بندہ گناہ کر کے ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لو دل میں یا تو ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 واقعات پیش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا مہربان ہے، اس کی 2 مثالیں یہاں۔ ایک مثال یہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا تو اس نے اپنے چادر میں کچھ چھپا رکھا تھا، ایسے چادر اوڑھ کے اس چادر میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ وفی یدی شیء قد التف علیہ، تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں جنگل سے آ رہا تھا تو وہاں میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے چوزوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے ان چوزوں کو پکڑ لیا، تو پھر میں نے دیکھا ایک پرندہ بھی آ گیا، یہ ان کی ماں تھی، ان چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں کی بچوں کی ماں تھی، چوزوں کی ماں تھی۔ جب میں نے چھوٹے پرندوں کو بچوں کو پکڑا، چوزوں کو پکڑ لیا، تو ان کی ماں آ کر میرے ہاتھ پہ بیٹھ گئی اور میں نے اس کو بھی اپنے چادر میں ڈالا، اور یہ اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بچے ہیں اور یہ ان کی ماں ہیں۔ فوقعت علیہن فلففتن بکسائفہن ہؤلاء معی قال زیون، اللہ کے نبی نے فرمایا رکھ دو ان کو، سامنے رکھ دیا، یہ بچے ہیں اور یہ ان کی ماں ہیں۔ میں نے سب سے پہلے بچوں کی آواز سنی، بچوں کو پکڑ لیا تو ان کی ماں کہاں سے آ کر میرے ہاتھ پہ بیٹھ گئی اور میں نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب یہ اللہ کے نبی آپ کے سامنے میں نے کو رکھ دیا ہے۔ فوضعتهن وابت امهن الا لزومن فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون لرحم ام الافراخ فراقا، اے صحابہ تم تعجب کرتے ہو کہ اس ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے، اس پرندے کو اپنے چوزوں پر اور اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ فوالذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق بنا کر بھیجا ہے، للہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراقها، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر محبت کرتا ہے۔ ارجع بہن حتی تضعہن من حیث اخذتہن وامہن معہن فرجع بہن، جاؤ جہاں سے آپ نے اس کو اٹھا لیا ہے وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔
شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرنے والا ہو۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غزوے میں، جہاد میں، ہمارا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر، ہم نے دیکھا فقال من القوم قالوا نحن مسلمون وامرأة تغضب بقدرها ومعها ابن لها، ہم نے کہا کون ہو بھی؟ کہا مسلمان ہیں۔ ایک قوم پر ہمارا گزر ہوا تو ہم نے پوچھا کون ہو؟ کہا مسلمان ہیں ہم۔ تو ہم نے ایک عورت کو دیکھا کہ دیگچی کے اندر کچھ بنا رہی تھی، پکا رہی تھی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بار بار آگ کی طرف، بھوک لگی تھی ان کو، بار بار، آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں گھر کے اندر یا بہنیں گھر کے اندر کچھ بنا رہی ہوتی ہیں تو بچے چھوٹے چھوٹے بار بار وہ چولہے کی طرف آتے ہیں، وہ دیگ کی طرف آتے ہیں کہ جلدی تیار ہو جائے اور مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم میں، اس خاندان میں ایک عورت کو دیکھا کہ کچھ بنا رہی تھی پتیلے کے اندر، دیگ کے اندر، اس کے بچے بار بار آگ کی طرف آ رہے تھے، بار بار آگ کی طرف آ رہے تھے، وہ عورت ان کو ہٹا رہی تھی کہ تاکہ آگ میں نہ گریں میرے بچے۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهْجٌ تَنَحَّتْ بِهِ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وہ عورت آ کر کہنے لگی آپ اللہ کی نبی ہو، آپ اللہ کی نبی ہو؟ قال نعم، قالت بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَلَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کی نبی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والی ذات نہیں ہے، رحم کرنے والی ذات نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو رحم کرنے والی ذات ہے۔ قالت الیس اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدہا، اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے کہ ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے؟ ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، اللہ اس سے بڑھ کر بندوں پر مہربان نہیں ہے؟ قال بلا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ قالت ان الام لا تلقی ولدها فی النار، تو اللہ اس عورت نے کہا اب آپ نے دیکھا نا کہ میرے دل کے اندر بچوں کی کتنی محبت تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے آگ کے اندر گر جائیں، بار بار میں اپنے بچوں کو ہٹا رہی تھی، وہ پتیلے میں نہ گر جائیں، آگ میں نہ گرے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں سے بڑھ کر زیادہ مہربان نہیں ہے اپنے بندوں پر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ فَأَكَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی، عورت کی بات سن کر اللہ کے نبی رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ثم رفع رأسه فإلیہا، پھر اور اللہ کے نبی نے اس عورت کی طرف سر اٹھا کے فرمایا ان اللہ لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وابى ان يقول لا اله الا اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا، ہاں اس کو عذاب دیتا ہے جو سرکشی میں اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ واپس اللہ کی طرف آئے بھی نہیں، سرکشی کرے اور فخر سے کہے کہ میں نے سرکشی کی، آگے رجوع بھی نہیں کرے مرتے دم تک، اور کلمے کا تک انکار کرے، تو ایسے بندوں کو اللہ سزا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چھوٹے موٹے انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو سزا نہیں دیتے ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں ان العبد لیلتمس مرضات اللہ، بے شک بندہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، یعنی ہر وہ عمل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میرا فلان بندہ میری رضا تلاش کرتا ہے، الا وان رحمتی علیہ، آگاہ رہو میری رحمت اس پر برستی ہے، وہ مجھے راضی کرنے کے در پہ ہے کہ میں کون سا عمل کروں میرا رب راضی ہو جائے، تو لہٰذا میری رحمت اس پر برس رہی ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں جبریل رحمت اللہ علی فلان، جبریل کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر برسے۔ جبریل دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، تو پھر جبریل کی آواز کو سن کر عرش اٹھانے والے جو 8 فرشتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس بندے پر اللہ کی رحمت برسے، اور پھر اس کے بعد جتنے آسمان کے فرشتے ہیں وہ جب ان کی آواز سنتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے، یہاں تک یہ اعلان زمین کے فرشتوں تک پہنچتا ہے، وہ زمین کے فرشتے بھی یہی کہتے ہیں اللہ تم پر مہربان ہے، اور پھر ان عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تم پر ہو، آسمان کے 7 آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، پھر زمین میں جتنے فرشتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو نا، اللہ کی رحمت تم پر برسے۔ یہ کوئی مخصوص عمل نہیں، اگر ابھی آپ لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نماز پڑھی ہے نا، نماز پڑھیے،
تو سمجھ لو کہ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے یہی فرمایا کہ یہ بندہ مجھے راضی کر رہا ہے تو لہٰذا میری رحمت اس پر ہے. تو جبریل نے بھی آپ پر دعا کی، عرش والے فرشتوں نے بھی آپ کے لیے دعا کی، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے بھی آپ کے لیے دعا کی، اور یہ سارے زمین کے فرشتوں نے بھی آپ کے لیے رحمت کی دعا کی، کیونکہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابھی ظہر کی نماز پڑھی. وعن اسامہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ عز وجل فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. یہاں پہ امت کے 3 درجوں کا ذکر ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بالکل گناہ گار، نیکی کی طرف آتے بھی نہیں لیکن مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہیں. اور دوسرا نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں. 2 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. تیسری قسم امت کی یہ ہے کہ وہ بس نیکیوں کی طرف آگے جاتے ہیں گناہ نہیں کرتے ہیں. قَالَ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ. چونکہ ان سب نے کلمہ پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو انشاءاللہ جنت میں داخل فرماتا ہے. امید انسان کو ہونا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور میں انشاءاللہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. انسان کے دل کے اندر ہو کہ میں رجوع کرنے والا ہوں، بس مجھے اللہ معافی دے، اور اپنے آپ کو گناہ کرنے کے بعد ملامت کرے کہ میں گناہ گار ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رجوع کرتی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا.